ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، حیات النبی پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ برائے مہربانی سمجھا دیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بھی موجود ہے۔ ہر انسان کے جسم میں دو طرح کی ارواح ہوتی ہیں، ایک تو ارواح ہوتی ہیں سماوی اور دوسری ہوتی ہیں ارضی ارواح۔ جسم میں زندگی کا تعلق ان ارضی ارواح کے ذریعے ہے، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، یہ تین ارضی ارواح جسم میں ہوتی ہیں، اور 7 لطائف ہوتے ہیں، وہ سماوی ارواح، ان میں سے 6 لطائف سماوی ارواح والے ہیں، اور نفس شیطانی مخلوق ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی سماوی روح اوپر چلی جاتی ہے۔ اب جب سماوی روح ہمیشہ کے لیے اوپر چلی گئی تو اب جسم کو زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سماوی روح اوپر چلی گئی تو اب جسم کو زندہ رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے نا؟ کیوں نہیں رکھتے ہیں زندہ جسم کو؟ کہ جب روحیں چلی گئیں آسمانوں کو لوٹ کے سماوی، اب جسم خالی رہ جائے گا، اور پھر اس جسم میں کوئی شیطان جن آ کر کے ٹھہر سکتا ہے، بدروحیں آ کے اس کے اندر گھس سکتی ہیں۔ لہٰذا سماوی ارواح کے اوپر چلے جانے کے بعد جسم کے اندر سے ارضی ارواح کو نکال لیا جاتا ہے، ارضی ارواح کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب جب ارضی ارواح کو نکال لیا جاتا ہے تو جسم جو ہے اس میں جو خلیات کی، سیلز کی سینتھسس ہوتی ہے، اس کے اندر جو خلیات کی ٹوٹ پھوٹ روزانہ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، وہ ارضی ارواح کے نکال لے جانے سے وہ عمل ختم ہو جاتا ہے۔ روح جمادی نکل گئی تو ہڈیوں کا، گوشت کا جمود ختم ہو گیا۔ روح نباتی نکل گئی، روح نباتی نکل گئی تو پھر اس میں اب نشو و نما نہیں ہوگی، اور روح حیوانی نکل گئی تو اس میں اب حرکت نہیں ہوگی۔ روح حیوانی کی وجہ سے جسم میں حرکت ہوتی ہے، شکل و صورت ہوتی ہے۔ تو جب یہ ارضی ارواح نکل جاتی ہیں تو جسم کی نشو و نما ختم ہو جاتی ہے، شکل و صورت بگڑ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں موت۔ سماوی روح کے جانے سے موت نہیں ہوتی، کیونکہ مراقبے کے ذریعے بھی سماوی روح بہت سے لوگ نکال لیتے ہیں، ایک ایک مہینہ ان کا جسم بغیر روح کے رہتا ہے، پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو جسم سے سماوی ارواح کا نکلنا یہ موت نہیں ہے۔ موت جسم سے ارضی ارواح کا نکلنا ہے۔ موت کیا ہے؟ جسم سے ارضی ارواح کا نکلنا، یہ موت ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کریں گے تو جب آپ کی عمر 63 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ جو ہے وہ آسمانوں پر چلی گئی، اور جو آپ کا جسم مبارک ہے اس جسم مبارک میں ارضی ارواح موجود رہیں، جن سے جسم زندہ رہا۔ اب آپ سنتے ہوں گے نا کہ شہیدوں کی جو لاش ہے، اگر اس کو قبر میں دفنانے کے کئی سال بعد بھی اگر کھودا جائے تو ان کا خون بھی تازہ رہتا ہے۔ تازہ کیوں رہتا ہے؟ کہ وہ ارضی ارواح اس جسم میں موجود رہتی ہیں۔
تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ارضی ارواح ہیں وہ آپ کے جسم مبارک میں ہی موجود رہیں، جس کی وجہ سے جمود بھی جسم کا قائم رہا، نشو و نما بھی جسم کی ہوتی رہی، اور جسم کی حرکت بھی ہوتی رہی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جو ارضی ارواح روک لی گئی تھیں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہی ارضی ارواح کے ذریعے امام مہدی کا بھی جسم بنایا جائے گا، لہٰذا ان ارضی ارواح کو حضور کے وجود مبارک میں ہی رہنے دیا۔ زندگی کا تعلق سماوی ارواح سے نہیں ہے۔ اگر زندگی کا تعلق سماوی ارواح سے ہوتا تو پھر یہ جانور کیسے زندہ ہوتے؟ ان میں تو سماوی روح ہے ہی نہیں۔ اگر سماوی روح کی وجہ سے زندگی ہوتی جسم میں تو سماوی روح تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ڈالی جاتی ہیں، تو وہ بچہ زندہ کیسے تھا بغیر سماوی روح کے؟ زندگی کا تعلق سماوی روح سے نہیں ہے، زندگی کا تعلق ارضی ارواح سے ہے، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی۔ محمد رسول اللہ کی ارضی ارواح آپ کے جسم مبارک میں ہی روکی گئی تھیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں۔ تو اب اس کی وجہ سے چونکہ حضور کے جسم مبارک میں آپ کی ارضی ارواح موجود تھیں تو جسم تر و تازہ رہا اور جسم میں حرکت بھی ہوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف گئے حضور کے روضہ اقدس پر تو انہوں نے سلام کیا تو حضور کے روضے سے آپ کا ہاتھ برآمد ہوا اور معین الدین چشتی کو حضور نے سلام کا جواب دیا اور ہاتھ نکلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں حرکت کا ہونا، کلام کرنا جسم کا، یہ سب ثابت ہے کیونکہ ارضی ارواح جسم میں ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور امت کا، اہل سنت والجماعت کا یہ شروع سے عقیدہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعا میں جب پڑھا جاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ہم جو سرکار گوہر شاہی کے ماننے والے ہیں، ہم نے اپنی محفلوں میں یہ ہم نے محسوس کیا ہے گزشتہ 35-40 سالوں سے کہ جب بھی یہ پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو سارے ذاکرین بلند آواز ہو کر کے کہتے ہیں حق نبی حیات النبی۔ تو بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اچھا، اور دوسرا یہ تو ہو گیا روحانی اعتبار سے۔ دوسرا میں آپ کو حدیث کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم صفی اللہ کے بعد، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو ان سب کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے اور ان کے قبر میں بھی ان کے جسم زندہ رہتے ہیں، قبر میں جا کے بھی ان کے جسم زندہ رہتے ہیں۔ یہ حدیث میں بھی موجود ہے بات۔ Bringing light, love, and peace in your life.